اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف، ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے، تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے، سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گے۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہوگی۔ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں
اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھ، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحہ جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے جی، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط۔ وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی سی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔
ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب, اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں, چوری, زنا, قتل, وعدہ خلافی, جھوٹ, یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں, سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں, وہ صرف توبہ سے معاف ہو, وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنے آسان ہوتے ہیں, لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو, تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا, اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے, اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے, اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو, ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن, ان کو بلوایا جائے گا. اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی, لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے, بایاں بھی دے. رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا, صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے. جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے, تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا, دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے, صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے, صرف دائیں پہنتے تھے. بھائی بھی پہنتے تھے نا, اور شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں, جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے, نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے. ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں, شکریہ. پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے باپوں کو روئے نہ جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی. دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے. حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے, بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے. اتنی سختی, تو بھول چوک معاف ہے, پہلے جو کچھ ہو چکا معاف ہے. یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے, ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے. دعائیں سنت میں آتی ہیں, فرائض میں نہیں آتی. لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا, چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا, اس کو حکمیہ لینا چاہیے. تو وہ بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے, مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں, وہ چیزیں 4 ہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے, آمین ثم آمین, اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. یہ 4 چیزوں کے شرط ہیں. باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں, یہ دعا تو ہے بیٹم لیول پہ کمپلسری. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں, وہ پڑھیں. مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام نے, انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا, وقنا عذاب النار,
آگ کے عذاب سے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور سر دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے, صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں, کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا. آپ نہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے دے. ابے سبحان اللہ, کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی, کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے. یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگی. تو نبی علیہ السلام میں بھلائی مانگتے. صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی, وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا. یہ دعا آپ نے تشہد میں پڑھی. اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی. دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے, تو کیا مانگتے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی, تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعریف کی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت. یہ دعا پڑھ دیں. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں, میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے, خدا کے لیے اب اس کو سیریسلی. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے, ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگا, تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. کیا پرفیکٹ دعا. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں, بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں بھی مانگیں. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے, ہماری کامیابی کا جو راز ہے, اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ دے. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر. وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا, ان کے ساتھ 300 سال اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے تھی. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے, بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگے اور بار بار مانگے اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم, سورۃ المومن آیت نمبر 60. اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا, میں اسے ذلیل و خوار کر کے دو رکھوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں
انی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر سننے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا، لیکن شرط ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی میرا حکم مانا کرو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو دعائیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اور سب دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی، ٹائم ضائع ہوگا۔ دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے، دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی میں مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی، یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کو بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ایز اے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اجر قیامت میں ملے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے نا، جو وضو کے بعد پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے بس اس کو سٹوریج میں ڈال دو، اس کا تو اجر آپ قیامت میں ملے گا، اتنا بڑا اجر۔ وضو کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہے۔ 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے، ایک دعا 3 مواقع، اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ تو اب رہا پرانی نمازیں، تو سر پرانے بزرگوں کو رو، ویسے رو کوئی نہیں یار، خوشیاں مناؤ۔ یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں، یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے، جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیے۔ تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دی، یہ میرا گولڈن کوٹ لے لیں۔ بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ، اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ، بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تول رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر ہی پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی دقت انگیز ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکتی،
تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئی، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس، یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی، تو لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی، تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا، آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہے، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے، چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ صلوات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دو اعتبار سے، ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے۔ آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اچھا منظر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت جانور دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کی۔ تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے۔ تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے۔
ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی, اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو, لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, زبان حال سے بھی, اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے, لیکن اس کی صفت کو, اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے, سبقت لے جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئے. تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کر. روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ, ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ. اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار, اعتکاف والے تو ضرور پڑھے, ہر تاک رات میں پڑھے. اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں. رمضان میں تو ضرور پڑھے. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں, ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا. اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے, ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان, میں آپ کو عطا نہ کروں, میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, چھوٹے اور بڑے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے, اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, جان بوجھ کر یا انجانے میں, پوشیدہ یا ظاہر, کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے, باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا. تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی, ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا. بس اس میں اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر. تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ, اب ہر جگہ 10 دفعہ سوائے قیام. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے, اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے, تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا.
مزے کی بات ہے نا, یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں, فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والے, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا, وہ یہی لکھا ہے سنن ابی داؤد سے, اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے, اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے, اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. وہی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے, یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت, یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایتاں. باقی وہ میرے کہنے پہ تو نہیں لکھی, کوئی میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی, آپ کی ہیں, بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے, اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی, سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چوڑ کے لکھ دے رہے اور پھر اوپر کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہے. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں, بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی الاسلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. انہوں نے تو اہمی چھڑی سی, انہوں نے سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح نہیں مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا ہے. ان کا سنا کیا ہے, نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا, اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا, کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز, عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام, حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی, یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا, جز رفع الیدین میں آتا ہے, جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے, ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے, امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو, کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا. تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث. اچھا, پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے, افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت, اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں, اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں, کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں, کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں, انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے ہوئے, دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں, ایک
دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور قیام میں تو 15 دفعہ باقی 10 ہے. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی الاسلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا, یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, بل جس طرح آپ کو آسانی لگتی. اچھا یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ و تسبیح والی, یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے, امام حنیفہ کے شاگرد. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کی. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ, یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے, صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو, اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل اعمال میں بھی نقل ہوا ہے اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے, اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے, تو انہوں نے فرمایا نہیں, سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے,